جس پوسٹ پہ میں تعینات تھا 19 مئی کو دشمن کے تقریباً 250 افراد نے اس پوسٹ پہ حملہ کیا. یہ تقریباً 5 بجے کا واقعہ تھا. ایک آپ سے معذرت 250 آدمیوں نے حملہ کیا اور ہماری طرف کتنے تھے؟ ہم لوگ 14 آدمی تھے. اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ دشمن نے اپنے 48 لاشیں ہماری پوسٹ کے آس پاس چھوڑ کے بھاگ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ویسے تو پاکستان آرمی کی بہادری کی مثال تو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، لیکن پاکستان آرمی کے کچھ بہادر جوان ایسے کارنامے سر انجام دے کر چلے گئے ہیں جنہیں سنہرے الفاظوں میں لکھا گیا ہے. ایسے ہی پاکستان آرمی کے ایک بہادر جوان جن کا نام کیپٹن محمد کاشف تھا، ان کی بہادری کے چند واقعات آپ کے نظر کریں گے، تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے. چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، کیپٹن محمد کاشف وہ بہادر پاکستان آرمی کے جوان تھے جنہوں نے 250 بھارتی فوجیوں کے سامنے اکیلے اپنی مشین گن سے 18 بھارتی فوجیوں کو نصف و نابود کر دیا تھا. ناظرین کرام، جس کے بعد ہوا یہ کہ باقی بچے ہوئے جو بھارتی فوجی تھے وہ اپنے مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے تھے. ناظرین کرام، انہی کے ساتھ ان کا ایک پلٹون آفیسر تھا جنہوں نے اپنے سپاہیوں کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اندر کیپٹن کاشف کا ڈر اس طرح سے بیٹھ چکا تھا، انہیں لگا کہ اگر ہم صرف 5 منٹ بھی یہاں پہ رہے تو انہوں نے ہم سب کو ختم کر دینا ہے. جس کے بعد ان کا پلٹون آفیسر انہیں گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا. رہے تھے، ہم ان پہ فائر کر رہے تھے تو وہ چیخ رہے تھے، اور اس چیخنے چلانے کے دوران ان کا ایک آفیسر تھا جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، لیکن اس کی تمام کوششیں ان کو روکنے کی ناکام ہوئیں، اور وہ اپنے ہتھیار جو کہ ہم لوگ بعد میں اٹھا کے لائے، اور ان کا ایک سپاہی ہری چند تھا، اس کے کاغذات بھی ہم لوگ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے اٹھا کے لائے، اور بعد میں یہ جو 19 لاشیں تھیں یہ 7 دن تک ہماری پوسٹ کے ساتھ سامنے پڑی رہیں، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان سے وہ گل سڑنے لگ پڑی اور ان سے بدبو آنے لگ پڑی. اور ناظرین کرام، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا پلٹون آفیسر اپنے سپاہیوں کو پکڑ پکڑ کے روکتا رہا اور آخری دم تک یہی کہتا رہا کہ بھاگو مت، تم ان کا مقابلہ کرو. لیکن دوستوں، کچھ ہی دیر کے بعد بھارتی فوجی اس طرح سے گم ہوتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. ناظرین کرام، کیپٹن محمد کاشف 4 دن تک لگاتار بھارتی فوجیوں کو وائرلیس کے ذریعے پیغام پہنچاتے رہے کہ مہربانی کر کے آپ آئے اور یہ لاشیں تو کم سے کم لے کر جائیں. لیکن ناظرین کرام، ان کے دل میں کیپٹن کاشف کا ڈر اس قدر تھا، نہ تو کوئی ان کی لاشیں لینے آیا اور نہ ہی ان کے گرے ہوئے ہتھیار. ان کے ساتھ ساتھ نہ تو وہ افسر نظر آیا جو انہیں پاکستان افواج سے لڑنے کا کہہ رہا تھا، اور ان کے بھاگنے پر انہیں گندی گندی گالیاں دے رہا تھا. KKB، پاکستان کا مقابلہ کرو، بھاگو مت. ناظرین کرام، یہ واقعہ 19 مئی 1999 کو پیش آیا تھا. 19 مئی کی صبح بھارتی فوجیوں نے پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، اور اس وقت اس چیک پوسٹ کے اندر صرف 14 جوان موجود تھے، لیکن انہیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ 14 جوان بھارتی 250 فوجیوں کے لیے موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور نہ ہی بھارتی فوجیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے. ناظرین کرام، جیسے جیسے یہ پاکستانی پوسٹ کے قریب آ رہے تھے تو ویسے ہی اپنی موت کے قریب آ رہے تھے. دوستوں، ہوا بھی بالکل اسی طرح سے کہ یہ لوگ جس طرح تیزی سے پاکستان چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اس سے کئی گنا تیزی سے یہ دوبارہ اپنی چیک پوسٹ کی طرف بھاگنے لگ گئے تھے. ناظرین کرام، یہ آئے تو بہت کچھ لے کر تھے، لیکن جاتے وقت انہوں نے اپنے بھاری بھاری ملٹری بیگ، اپنے بھاری بھاری شوز، اپنی بھاری رائفل، سب سامان پھینک کر دم دبا کے بھاگے تھے. ناظرین کرام، شرم کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرے ہوئے فوجی ساتھیوں کی لاشیں اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا. ناظرین کرام، یہ لاشیں پورے 7 دن تک پاکستان پوسٹ کے آگے پڑی رہی تھی. ناظرین کرام، جب ان لاشوں سے بدبو آنے لگ گئی، جس کے بعد کیپٹن کاشف نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم انڈیا چیک پوسٹ سے رابطہ کر کے انہیں باڈی لے کر جانے کا میسج دیں. پرمیشن ملنے کے بعد کیپٹن کاشف نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، چاہے کسی کی بھی لاش ہو ہم ان ڈیڈ باڈیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ 4 کا ٹولہ کر آتے ہیں اپنی باڈیز اٹھانے تو ہم لوگ آپ پر فائر نہیں کریں گے، آپ لوگ آرام سے آئیں اور اپنی باڈیز لے کر جائیں. دوستوں، ٹھیک 5ویں دن انڈین پوسٹ سے ریپلائی آتا ہے، ہم لوگ اپنے جوانوں کی باڈیز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ ہمیں راستہ دیں تاکہ ایک ایک کر کے ہم لوگ اپنے جوانوں کی لاشوں کو اٹھا سکیں. ڈسپائٹ ریپیٹڈ ریمائنڈرز، چوتھے دن وہ جو ہیں
ڈرتے ہوئے آئے اور ایک ایک کر کے ٹارچز رات کو آن کر کے آ رہے تھے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ باڈیز اٹھانے آ رہے ہیں. اینڈ فائنلی آن دا 4th day وہ ایک ایک کر کے باڈی لے کر کے. So this was the condition. بہت شکریہ. ناظرین کرام رات 10 بجے کا وقت تھا. انڈین بارڈر سے ان کے 4 جوان ہاتھوں میں ٹارچ لیے نکلتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی جوانوں کی باڈی اٹھانے لگ جاتے ہیں. ناظرین کرام اس معاملے کے بعد بھارت کے ناپاک دل میں بدلے کی آگ اٹھ چکی تھی کہ پاکستان افواج نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا اور ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے. ناظرین کرام وہ بالکل بھی رہ نہ سکے. ٹھیک 2 دن کے بعد ہی اسی پاکستانی پوسٹ کے ساتھ والی پوسٹ پر دوبارہ سے حملہ کر دیا. ناظرین کرام بقول کیپٹن محمد کاشف کے کہ میں اپنے 3 جوانوں کے ساتھ اپنی مشین گن کے ہمراہ ان کی مخالف سمت سے اترتے ہیں اور اپنی قریب کی پوسٹ پر اطلاع کر دیتے ہیں کہ حملہ ہو چکا ہے. ناظرین کرام محمد کاشف کو اندازہ تھا کہ یہ کس سمت میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی کیپٹن کاشف کی نظر بھارتی افواج پر پڑتی ہے تو وہ اپنی مشین گن کا منہ کھول دیتے ہیں. ناظرین کرام اس وقت مشین گن میں سے گولیاں نہیں بلکہ ایک آگ برس رہی تھی. ناظرین کرام جیسے ہی وہ بارود بھارتی افواج تک پہنچتا ہے تو ان میں دوبارہ وہی چیخنے چلانے کی روایت قائم ہو جاتی ہے. ناظرین کرام وہ سنی دیول اسی طرح سے ہی اسی حالت میں نظر آتا ہے اور وہ اپنے آفیسرز کی منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ بھاگ رہے کہاں ہو, پاکستان افواج کا مقابلہ کرو. ناظرین کرام پاکستان کی طرف سے کیپٹن کاشف کی گولیاں برس رہی تھیں اور سنی دیول کی گالیاں کہ بی کہاں بھاگ رہے ہو, کیا تمہیں ہم نے اس دن کے لیے کھلایا پلایا اور ٹریننگ دی کہ تم لوگ دم دبا کے بھاگو. ناظرین کرام اس وقت کہا یہ جاتا ہے کیپٹن کاشف نے دوبارہ اپنی مشین گن سے 21 فوجیوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا. لیکن ناظرین کرام اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لاشیں گل سڑ گئی لیکن وہ دوبارہ اپنی لاشیں تک اٹھانے نہیں آئے. وہ تمام تر ملٹری کا سامان جس میں ملٹری بیگ رائفلز وغیرہ تھی وہ پاکستان افواج نے حراست میں لے لیا تھا. دوستو دوبارہ محمد کاشف ان سے رابطہ کرتے رہے کہ دوبارہ آؤ اور اپنی لاشیں لے کر جاؤ, مگر ان میں سے اب کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ آئیں اور اپنی لاشوں کو لے کر جائیں. ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان افواج کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کی مثال پوری دنیا دیتی ہے. دوستو جب یہ پاکستانی جوان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو چاہے لشکر 150 کا ہو یا 1000 کا, پھر چاہے ہماری افواج کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو, اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کم و بیش 70,000 فرشتے پاکستان فوج کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین کرام اگلی ویڈیو میں اس جوان کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں جنہوں نے ان 70,000 فرشتوں کو نماز پڑھائی تھی. ناظرین کرام جب اس جوان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا تھا, جب ان کی نظر دائیں جانب پڑی تھی تو فرشتوں کی اتنی لمبی قطار ان کو ملی کہ جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی تو سفید داڑھی اور سفید لباس میں فرشتوں کی جماعت انہیں ملی. جب انہوں نے بائیں جانب سلام پھیرا تو اتنی ہی بڑی قطار ان کی بائیں جانب بھی موجود تھی. ناظرین کرام یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کی کم تعداد والی افواج کافروں کی بھاری تعداد والی افواج کو منہ توڑ جواب دیتی ہے. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یا اللہ ہمارے ملک کو سچا حکمران نصیب فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو ایک ایسا حکمران نصیب فرما جو پوری دنیا میں ملک پاکستان کا نام روشن کرے. ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹس میں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو ملتا ہوں کل اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.